آپ کے پاس بیरिش ٹرینڈ انڈیکیشن میں فرسٹ سائن ہینگنگ مین کہلائے گا. تو ہینگنگ مین آپ کے پاس جیسے بلش ٹرینڈ میں آپ کا ہیمر تھا، سیم ایز ہیمر اگر لگاتار بلش ٹرینڈ کے بعد شو ہو جائے تو وہ بیرش ٹرینڈ کو نوٹیفائی کرے تو اس کو ہینگنگ مین کہتے ہیں. یعنی وہی ہیمر ہے لیکن یہ بلش ٹرینڈ کے بعد شو ہوا ہے، بیرش ٹرینڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور ہینگنگ مین کہلائے گا. نیکسٹ سائن کی طرف چلتے ہیں. اس میں بھی اس کی جو وک ہے وہ باڈی کے اپ سائڈ پہ ہوتی ہے، اور اگر یہ کنٹینیو بلش ٹرینڈ کے بعد ظاہر ہو جائے تو یہ آپ کے پاس شوٹنگ سٹار کہلائے گا اور بیرش ٹرینڈ کو ظاہر کرے گا. اس میں جو کمزور وک ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں پہ جو بائرز ہیں ان کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اب سیلرز کا زور یہاں پہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ لانگ وک جو ہے وہاں پہ بہت شارٹ باڈی ہے اور وہاں پہ بائر یعنی جہاں پہ ہائی لگا ہے وہاں پہ بائر نہیں ہے، بہت کم بائر ہے، اور اس کے بعد جب لو پہ آیا ہے وہاں پہ بائر زیادہ ہے، اور اب جہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے وہاں سے نیکسٹ جو ریڈ کینڈل ہے وہ کافی زیادہ سیلنگ ظاہر کر رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس ٹرینڈ میں اب ریورسل سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ ریورسل بیرش ریورسل ہے. نیکسٹ سائن کی طرف چلتے ہیں. بلش انگلفنگ شو ہو رہا ہے آپ کے پاس، بیرش انگلفنگ کہلائے گا اگر یہ بیرش ٹرینڈ میں ہوگا. جس طریقے سے آپ کے سرکل میں فرسٹ ریڈ کینڈل شو ہو رہی ہے، اگر اس کو گرین کینڈل کر دیا جائے اور جو گرین کینڈل ہے اس کو ریڈ کینڈل کر دیا جائے، اور اگر یہ سائن آپ کو بلش ریورسل کے بعد شو ہو تو اس کو بیرش انگلفنگ کہیں گے، اور یہ بھی بلش انگلفنگ کی طرح ہی ہوگا بیرش میں بھی، یعنی دونوں میں سیم ہوگا بس اپوزٹ ہو جائیں گے. اگر بیرش ٹرینڈ کے بعد شو ہوگا تو وہ آپ کے پاس بلش انگلفنگ کہلائے گا، اور بلش ٹرینڈ کے بعد شو ہوگا تو وہ آپ کے پاس بیرش انگلفنگ کہلائے گا. تو دونوں سیم ہی ہے لیکن ٹرینڈ سیم چینج ہونے ہیں، اور آپ کی جو کینڈلز ہیں وہ آپ کی چینج ہو جائے گی، گرین کی جگہ ریڈ آ جائے گی اور ریڈ کی جگہ گرین آ جائے گی. نیکسٹ سائن کی طرف چلتے ہیں. جیسے آپ کے اگر کسی اسکرپ میں کنٹینیو بلش ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس بہت ہی شارٹ باڈی شو ہوتی ہے، جیسے کہ سرکل میں درمیان والی جو ویک باڈی ہے نظر آ رہی ہے پلس کے سائن کے ٹائپ کی، وہ شو ہوتی ہے. تو یہ ویک باڈی آپ کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس اسکرپ میں اب جو بائر ہے وہ ویک ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں ایک ریڈ کینڈل جو کافی ہیوی باڈی رکھتی ہے شو ہو جائے تو یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ یہاں پہ بائر جو ہے وہ کافی ویک پڑ چکا ہے، اور اب سیلرز نے وہاں پہ اپنے پاؤں جما لیے ہیں، اور اس اسکرپ میں اب بیرش جو ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو نیکسٹ سائن کی طرف چلتے ہیں. 3 بلیک روز. جیسے آپ کے پاس بلش ٹرینڈ میں 3 وائٹ سولجرز تھے، اسی طریقے سے یہاں پہ بیرش ٹرینڈ میں 3 بلیک روز کہلاتی ہیں. یہ کینڈلز بلیک بھی ہو سکتی ہیں اور ریڈ بھی ہو سکتی ہیں. اگر کسی بلش کنٹینیوشن کے بعد اس طریقے کی 3 کینڈلز شو ہو جاتی ہیں جن کا جو لوور ہے، جن کی جو کلوزنگ پرائز ہے وہ اگلے دن کے ہائی پرائز سے ڈاؤن ہو، یعنی ہر جو اوپننگ پرائز ہے وہ پریویس سے بلو شو ہو، اور اس طریقے کی 3 ہیوی کینڈلز کسی بھی ٹرینڈ میں شو ہو جائیں، کسی بھی چارٹ میں شو ہو جائیں تو ان کو 3 بلیک روز کہیں گے. اور وہاں پہ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک بیرش ٹرینڈ کنٹینیو ہو سکتا ہے. تو بیرش ٹرینڈ انڈیکیشنز میں نیکسٹ جو آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے یا سائن ہے وہ آپ کے پاس ڈارک کلاؤڈ کور ہے. ڈارک کلاؤڈ کور میں آپ کے پاس لگاتار یا اگر کچھ کنٹینیو بلش ٹرینڈ ہے اس کے بعد آپ کی ایک ہیوی ریڈ کینڈل شو ہوگی. ریڈ کینڈل میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جب وہ اوپن ہوگی تو اوپننگ کے بعد اس اسکرپ کی جو کلوزنگ ہے
وہ پریویس کینڈل کی پیوٹ یعنی سینٹر سے ڈاؤن ہوگی، اور اگر جو نیکسٹ ہے اس کی فرض کریں جو نیکسٹ اوپننگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ بائر ایکٹیو ہوتا ہے، جیسے کہ اس آپ کے پاس سائن میں جو تھرڈ کینڈل ہے وہاں پہ بائر ایکٹیو ہوا، لیکن وہ جو ریڈ کینڈل ہے اس کے مڈ تک بھی نہیں جا سکا ہے، یعنی جو اس کینڈل میں ہائی لگا ہے وہ پریویس ریڈ کی پیوٹ سے بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ تو یہ اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیرش ٹرینڈ کنٹینیو ہو چکا ہے، اور اگر اس طریقے کی 3 کینڈلز کسی بھی آپ کو چارٹ میں نظر آئیں تو اس کو ڈارک کلاؤڈ کور کا نام دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک بیرش ٹرینڈ کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ ٹائپس نظر آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو ایک بلش ٹرینڈ کا سمبل نظر آ رہا ہے اور ایک بیرش ٹرینڈ کا سمبل نظر آ رہا ہے، تو ایک مارننگ سٹار ہے اور ایک ایوننگ سٹار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس سائیڈ ویز اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے پاس سرکل میں گرین باڈی ہے بہت ویک ہے، اور آپ کے پاس جو ریڈ باڈی ہے وہ بھی اتنی ہی ویک ہے۔ اس کے بعد یہ جو 2 ہیمرز بن رہے ہیں یہ اس بات کو نوٹیفائی کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے پاس بائر ہیں اتنے ہی سیلر ہیں، تو جو نیٹ گین ہے وہ نہ بائر کے پاس جا رہا ہے نہ سیلر کے پاس جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ایک ایکویلیبریم فارم بن رہی ہے، نہ بائرز ہیوی ہو رہے ہیں نہ ہی سیلرز ہیوی ہو رہے ہیں۔ تو اس طریقے کی سچویشن کو سائیڈ ویز کہتے ہیں، اور اس طریقے کے اگر آپ کے پاس سائنس کسی بھی چارٹ میں شو ہو جائیں تو وہ ڈاجی کہلاتا ہے۔ تو سائیڈ ویز میں نیکسٹ سائن کی طرف جاتے ہیں، سپننگ ٹاپ میں جس طریقے کے آپ کے پاس سمبل نظر آ رہے ہیں سرکل میں، تو اس میں بہت ہی ویک باڈی اور کافی ہیوی جو ہے وک کے ساتھ بہت ہی ویک باڈی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں جو وک ہے وہ ہائی اور لو کو ہی شو کرتی ہے، تو جو آپ کے پاس باڈی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جتنا سیلر ہے اتنا ہی بائر ہے، تو جو نیٹ گین ہے یہاں پہ بھی دونوں میں نیٹ گین 0 ہے، نہ سیلر ہیوی ہو رہا ہے نہ ہی بائر ہیوی ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے کی سچویشن کو سائیڈ ویز ہی کہیں گے، اور اس طریقے کے سمبل کو سپننگ ٹاپ کہتے ہیں۔ جہاں پہ بھی آپ کے پاس چارٹ میں اگر اس طریقے کا سمبل شو ہو جائے تو اس کو ہم سپننگ ٹاپ کا نام دیں گے، اور اس ٹرینڈ کو سائیڈ ویز ٹرینڈ کا نام دیں گے۔ تو نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ 3 گرین کینڈلز ہیں جو سراؤنڈڈ ہیں 2 ریڈ کینڈل سے، تو اس طریقے کا سائن آپ کو جہاں پہ بھی چارٹ میں شو ہو جائے تو وہاں پہ اس سائن کو فالنگ 3 میتھڈز کہیں گے، اور اس طریقے کی سچویشن کو سائیڈ ویز کہیں گے۔ یہاں پہ بھی جیسے گرین میں بائنگ آئی ہے اسی طریقے سے دونوں سائیڈ ویز میں سیلنگ آئی ہے، اور جو رزلٹ ہے وہ نیٹ گین ہے وہ دونوں سائیڈ میں کسی کے پاس نہیں جائے گا، اور ایسی سچویشن کو سائیڈ ویز کہتے ہیں۔ سیم اسی کی کاپی ہے نیکسٹ جو سائن۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ حد تک کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی، باقی آپ ان سائنس کی اور ان سمٹمز کی پریکٹس کیجئے تو اس میں بھی آپ کو کافی زیادہ گرپ ہو جائے گی، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو لائیو کسی بھی اسکرپٹ میں ان تمام سمبلز کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلین کروں تاکہ آپ کو مزید اس میں کلیئرفائی ہو، اور بس اس کی پریکٹس کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔